راز کی محبت عرض قلم MAR۔ رات کی تاریکی میں شہر کے سب سے پرانے اور پراسرار کتب خانے میں روشنی کی ایک مدھم لکیر کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ علی، جو ہمیشہ سے پراسرار کہانیوں اور قدیم کتابوں کا شوقین تھا، آج ایک ایسی کتاب کے تعاقب میں تھا جس کا ذکر صرف سرگوشیوں میں ہوتا تھا: محبت کے راز۔ کتب خانے میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی خاموشی نے اسے گھیر لیا۔ پرانی کتابوں کی خوشبو، لکڑی کی الماریوں کا چرچرانا اور روشنی کی مدھم کرنیں اسے ایک الگ ہی دنیا میں لے گئیں۔ جیسے ہی علی نے کتابوں کے درمیان تلاش شروع کی، ایک نرم سی آواز نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا۔ "آپ کو کیا تلاش ہے؟" علی نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک حسین مگر پراسرار لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ بڑی بڑی گہری آنکھیں، چہرے پر ایک مسکراہٹ جو کسی راز سے بھری ہوئی لگ رہی تھی۔ "میں خاص کتاب کی تلاش میں ہوں," علی نے دھیرے سے کہا۔ "محبت کے راز؟" لڑکی کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ "یہ کتاب جسے ڈھونڈتا ہے وہی اس کے رازوں کو سمجھ سکتا ہے۔" علی حیران ہوا کہ یہ لڑکی اس کتاب کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتی ہے۔ "آپ کون ہیں؟" "میرا نام زارا ہے اور یہ کتب خانہ میرے دادا کی نشانی ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا چاہتی ہوں، جو اس کتاب کو کھولے گا وہ اپنے ماضی اور مستقبل کے درمیان الجھ سکتا ہے۔" علی کو لگا جیسے زارا کچھ چھپا رہی ہے، لیکن تجسس نے اس کے قدم روکنے نہ دیے۔ جیسے ہی اس نے پرانی الماری کی سب سے اوپر شیلف سے ایک بھوری جلد والی کتاب نکالی، ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی گونجنے لگی۔ کتاب کھولتے ہی الفاظ خود بخود روشن ہونے لگے اور اچانک علی کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور زمانے میں پہنچ چکا ہے۔ سامنے ایک پرانا باغ تھا اور وہاں زارا ایک سفید لباس میں کھڑی تھی، مگر یہ وہ زارا نہیں تھی جسے وہ ابھی ملا تھا۔ یہ کسی اور دور کی زارا تھی، کسی اور کہانی کی، ایک گمشدہ محبت۔ کیا علی وقت کے سفر میں کھو گیا تھا؟ کیا زارا ایک حقیقت تھی یا محض ایک کہانی؟ کیا محبت کے راز صرف ایک کتاب میں قید تھے یا علی اور زارا کے درمیان ایک نیا باب لکھا جا رہا تھا؟ ایک سسپنس اور رومانس سے بھری کہانی۔ علی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ باغ جہاں وہ کھڑا تھا کسی خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ روشنی سنہری تھی، ہوا میں ایک مدھم سی خوشبو تھی اور سامنے زارا ایک پرانی طرز کے لباس میں کھڑی تھی جسے کسی اور زمانے کی ہو۔ "زارا!" علی نے گھبراہٹ میں پکارا۔ زارا نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی۔ "تم آ گئے علی، میں جانتی تھی کہ تم ضرور آؤ گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟" "یہ وہی دنیا ہے جہاں سے تم آئے ہو، مگر ایک مختلف وقت میں۔ میں وہ زارا ہوں جس کے بارے میں تمہاری کتاب میں لکھا گیا ہے۔ میں اور تم، ہم کبھی یہاں ملے تھے۔" علی کا سر چکرا گیا۔ "یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے ابھی کتاب کھولی اور اچانک یہاں آ گیا۔" زارا نے دھیرے سے ایک پرانی بینچ کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ بیٹھ گئی۔ "یہ کتاب ایک عام کتاب نہیں ہے علی، یہ ان محبت کرنے والوں کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے جو کبھی بچھڑ گئے تھے۔ تم نے اس کو کھولا ہے، مطلب یہ کہانی تم سے جڑی ہوئی ہے۔" "مگر میں تمہیں جانتا بھی نہیں," علی نے الجھن میں کہا۔ "نہیں جانتے یا بھول چکے ہو؟" زارا کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے کوئی بڑا راز چھپا رہی ہو۔ علی کو اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہوئیں۔ اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ زارا کی بات میں سچائی ہے؟ اچانک باغ میں ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور علی کو اپنے کانوں میں سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی پرانی کہانی اسے یاد دلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ "تمہیں یاد ہے علی، وہ پرانا گلی کا موڑ جہاں ہم پہلی بار ملے تھے؟ وہ کاغذ کی کشتی جو ہم نے بارش میں بہائی تھی؟ وہ وعدہ جو ہم نے چاند کے نیچے کیا تھا کہ کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے؟" علی کا دل جیسے رک سا گیا۔ دماغ کے کسی کونے میں کوئی دھندلی یاد ابھری۔ وہی گلی، وہی بارش، وہی ہنسی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا!" علی نے سر جھٹکا۔ "یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں مگر مجھے کچھ یاد نہیں؟" زارا نے
نے آہستہ سے علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ محبت کے راز صرف وہی جان سکتا ہے جس کا دل سچا ہو۔ اگر تم سچ میں جاننا چاہتے ہو کہ ہم کون تھے، ہمیں کیا ہوا اور یہ کتاب کیوں ہمیں یہاں لائی ہے، تو تمہیں یاد کرنا ہوگا۔ علی نے گہری سانس لی۔ اگر یہ سب خواب تھا تو وہ جاگنا نہیں چاہتا تھا، اگر یہ حقیقت تھی تو وہ اس زارا کو جان کر رہے گا۔ مجھے سب کچھ یاد دلاؤ زارا، مجھے سچ جاننا ہے۔ زارا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تو پھر علی، وقت کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وقت کے دروازے کے پار۔ زارا کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اس کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی، جیسے وہ کسی گہرے راز کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ علی نے محسوس کیا کہ اس کی انگلیاں سرد ہو رہی تھیں، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں داخل ہونے والا ہو۔ وقت کا دروازہ، علی نے سرگوشی کی۔ یہ کیا مطلب ہے زارا؟ زارا نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے پیچھے چاند آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ یہ دروازہ ہر کسی کے لیے نہیں کھلتا علی، صرف وہی لوگ اس پار جا سکتے ہیں جن کی روحیں ایک دوسرے سے جڑی ہوں، جن کی محبتیں وقت کی قید سے آزاد ہوں۔ علی کے ذہن میں سوالات کا طوفان تھا۔ اگر وہ اور زارا واقعی کسی اور زندگی میں ساتھ تھے تو ان کا انجام کیا ہوا، اور یہ کتاب کیوں انہیں دوبارہ ماضی میں کھینچ رہی تھی؟ اچانک زارا نے ایک قدم پیچھے ہٹا کر ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ چاند کی روشنی میں اس کے ہاتھ کی حرکت سے زمین پر ایک قدیم دروازہ نمودار ہوا، جس پر سنہری تحریک چمک رہی تھی۔ جو محبت کو یاد کر لے وہ وقت کو مٹا سکتا ہے۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر میں اس دروازے سے گزروں تو کیا میں وہ سب کچھ جان سکوں گا جو میں بھول چکا ہوں؟ زارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر خبردار علی، ہر سچ کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات کچھ یادیں ماضی میں دفن رہنا ہی بہتر ہوتی ہیں۔ علی نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر زارا کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ سب کچھ جاننے کے لیے تیار تھا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ میں تیار ہوں زارا۔ زارا نے علی کا ہاتھ تھاما اور دونوں نے ایک ساتھ دروازے میں قدم رکھا۔ ایک تیز روشنی نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اچانک وقت پیچھے پلٹنے لگا۔ چند سال پہلے۔ علی کی آنکھیں کھلی اور وہ خود کو ایک پرانے بازار میں کھڑا پایا۔ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے، دکانیں پرانے طرز کی تھیں اور ہر طرف مشغلوں کی روشنی تھی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا نام پکارا۔ علی! وہ تیزی سے مڑا اور وہاں زارا کھڑی تھی، مگر وہ اس زمانے کی زارا نہیں تھی۔ وہ ایک روایتی لباس میں تھی، بالوں میں موتیوں کی مالا اور اس کے چہرے پر وہی نرم مسکراہٹ جو علی کو مدہوش کر دیتی تھی۔ زارا! علی کی سانسیں رک گئیں۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ زارا نے مسکرا کر کہا، یہ وہ وقت ہے جہاں سے ہماری کہانی شروع ہوئی تھی۔ علی، ہم یہاں محبت میں گرفتار تھے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم بچھڑنا پڑا تھا۔ علی کے ذہن میں دھندلی یادیں ابھرنے لگیں۔ ایک وعدہ جو ادھورا رہ گیا تھا، ایک جدائی جو ناگزیر تھی، اور ایک کہانی جو ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ مجھے سب کچھ یاد آ رہا ہے زارا، علی نے آہستہ سے کہا۔ ہم نے کسی سے وعدہ کیا تھا، کسی کو کچھ سونپا تھا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ہاں علی، مگر ہم وہ وعدہ پورا نہ کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ وقت نے ہمیں واپس بلایا ہے۔ علی نے زارا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ پھر اس بار ہم اپنی محبت کو وقت کی قید سے آزاد کریں گے۔ زارا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں علی، اس بار ہم اپنی کہانی مکمل کریں گے۔ ایک ادھوری کہانی کا مکمل ہونا۔ علی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اب ماضی میں تھا، ایک ایسے وقت میں جہاں اس کی اور زارا کی کہانی لکھی گئی تھی۔ بازار کی روشنی، لوگوں کی پرانی طرز کی پوشاکیں اور چاروں طرف مشغلوں کی روشنی نے ایک جادوئی منظر پیدا کر دیا تھا۔ زارا نے علی کا ہاتھ تھام کر ایک گلی کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں آؤ، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ وقت کم؟ علی نے حیرانگی سے پوچھا۔
ہاں، ہمیں اپنے وعدے کو پورا کرنا ہوگا ورنہ وقت ہمیں دوبارہ الگ کر دے گا۔ زارا کی آواز میں عزم تھا مگر اس کی آنکھوں میں خوف چھپا ہوا تھا۔ علی نے ایک لمحے کے لیے سوچا، وہ کون سا وعدہ تھا جس کا ذکر زارا کر رہی تھی؟ جیسے ہی وہ دونوں تنگ گلیوں سے گزرنے لگے، علی کے ذہن میں یادوں کے بادل ہلکے ہونے لگے۔ ماضی میں علی ایک بہادر نوجوان تھا جو بادشاہ کے دربار میں کام کرتا تھا۔ زارا ایک درباری شاعر کی بیٹی تھی جو اپنی مصور کن شاعری اور ذہانت کے باعث دربار میں عزت دار تھی، مگر بادشاہ کا بیٹا شہزادہ کامران زارا پر فریفتہ تھا اور اسے اپنی ملکہ بنانا چاہتا تھا۔ زارا اور علی کی محبت خفیہ تھی، ایک ایسا راز جس کا کسی کو علم نہ تھا سوائے ایک شخص کے، زارا کی دادی جو ایک پرانی کہانی کی محافظ تھی۔ تم دونوں کی محبت عام نہیں ہے، دادی نے ایک رات زارا سے کہا تھا۔ یہ محبت وقت کے امتحان سے گزرے گی، اگر تم دونوں سچے ہوئے تو وقت تمہیں دوبارہ ملائے گا، اگر نہیں تو تمہیں صدیوں تک بچھڑنے کی سزا ملے گی۔ مگر ان کا راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہ سکا۔ شہزادہ کامران کو معلوم ہو گیا اور اس نے زارا کو قید میں ڈال دیا۔ علی کو پکڑنے کے لیے سپاہیوں کو بھیجا گیا مگر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس رات علی نے زارا کو آزاد کرانے کی قسم کھائی تھی۔ موجودہ ماضی میں علی کو سب کچھ یاد آ چکا تھا۔ زارا، میں نے تمہیں آزاد کرانے کی کوشش کی تھی مگر مجھے پکڑ لیا گیا تھا، ہے نا؟ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں علی، تمہیں غدار قرار دے کر قید میں ڈال دیا گیا تھا اور مجھے مجبور کیا گیا کہ میں تمہاری جان بچانے کے لیے شہزادہ کامران سے نکاح کر لوں۔ علی کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ تو ہم بچھڑ گئے تھے؟ زارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور پھر میری زندگی اسی قید میں گزر گئی، مگر میں نے تمہارا انتظار کیا، ہر لمحہ، ہر سانس میں، اور جب میں دنیا سے رخصت ہوئی تو وقت نے ہمارا وعدہ سن لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زارا نے علی کی طرف دیکھا۔ ہمیں وہی وعدہ دوبارہ کرنا ہوگا مگر اس بار ہمیں اسے پورا بھی کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے وقت کی قید سے آزاد ہونے کے لیے اپنی محبت کا ثبوت دینا ہوگا۔ کیسے؟ علی نے بے چینی سے پوچھا۔ زارا نے مسکرا کر علی کی ہتھیلی تھامی اور سرگوشی کی۔ اگر محبت سچی ہو تو وقت کا قید خانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی، فضا میں روشنی پھیلنے لگی اور وہ دروازہ جو انہیں اس وقت میں لایا تھا دوبارہ ظاہر ہونے لگا۔ یہ وقت ہے علی، زارا نے کہا۔ اگر ہم اس دروازے میں ایک ساتھ داخل ہوں گے تو وقت ہمیں ہمیشہ کے لیے جوڑ دے گا۔ علی نے زارا کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ محبت جو صدیوں سے بچھڑی ہوئی تھی اب مکمل ہونے والی تھی۔ چلو زارا، اس بار ہم وقت سے جیتیں گے۔ اور دونوں نے ایک ساتھ دروازے میں قدم رکھا۔ وقت سے آزادی۔ جیسے ہی علی اور زارا نے دروازے میں قدم رکھا، روشنی نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان کے ارد گرد وقت جیسے ٹھہر گیا تھا اور ہر چیز ایک خواب کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ ہوا میں پرانی سرگوشیاں تھیں، جیسے کوئی ان سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اچانک روشنی مدھم ہونے لگی اور وہ ایک بڑے محل کے اندر کھڑے تھے۔ سامنے سنہرے رنگ کے مبلوس میں ایک شخص تخت پر پرجمان تھا۔ علی نے غور کیا، یہ شہزادہ کامران تھا۔ تو تم واپس آ گئے علی، شہزادہ کامران کی آواز گونجی۔ تم نے وقت کی زنجیریں توڑنے کی کوشش کی، مگر کیا تم واقعی اپنی محبت کے لائق ہو؟ علی نے غصے سے شہزادے کی طرف دیکھا۔ زارا میری محبت تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں اس بار اسے کھونا نہیں چاہتا۔ کامران نے قہقہ لگایا۔ محبت الفاظ سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ قربانی سے ہوتی ہے۔ اگر تم واقعی زارا کو ہمیشہ کے لیے چاہتے ہو تو تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ امتحان؟ علی نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، شہزادہ کامران نے کہا۔ تمہارے سامنے دو دروازے ہیں، ایک دروازے کے پیچھے زارا کی آزادی ہے اور دوسرے کے پیچھے تمہاری ہمیشہ کی قید۔ مگر تمہیں دروازہ منتخب کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ زارا کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ علی نے فوراً زارا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر الجھن اور خوف تھا۔
زارا یہ فریب ہے، وہ ہمیں دوبارہ جدا کرنا چاہتا ہے۔ زارا نے آنسو بھرے آنکھوں سے علی کو دیکھا، پھر شہزادہ کامران کی طرف مڑی۔ اور اگر میں دروازہ منتخب کرنے سے انکار کر دوں؟ شہزادے نے مسکرا کر جواب دیا، تو وقت تمہیں اور علی کو دوبارہ اسی قید میں ڈال دے گا جہاں سے تم دونوں کبھی نہیں نکل سکو گے۔ زارا کا دل دھڑکنے لگا۔ فیصلہ اس کی اور علی کی محبت کا امتحان تھا۔ اگر وہ غلط دروازہ چن لیتی تو علی ہمیشہ کے لیے کھو سکتا تھا۔ زارا میری طرف دیکھو، علی نے نرمی سے کہا، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، جو بھی ہو ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے۔ زارا نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتی تھی کہ محبت کا اصل امتحان کیا ہے۔ اچانک زارا نے شہزادہ کامران کی طرف دیکھا اور مضبوطی سے کہا، اگر محبت قربانی مانگتی ہے تو میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں، مگر علی کو کھونا قبول نہیں۔ یہ سنتے ہی فضا میں گرج چمک ہونے لگی اور پورا محل لرز اٹھا۔ شہزادہ کامران نے حیرانگی سے زارا کو دیکھا، جسے وہ یہ توقع نہیں کر رہا تھا۔ یہ محبت کی سچائی ہے۔ زارا کی آواز میں ایک طاقت تھی۔ محبت قربانی کا نام ہے، مگر یہ وہ دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، کسی ظالم فیصلے سے نہیں۔ علی نے زارا کا ہاتھ تھاما اور اچانک وہ دروازہ جو آزادی کی علامت تھا خود بخود کھل گیا۔ ایک سنہری روشنی نے پورے محل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور شہزادہ کامران چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ وقت کا دروازہ کھل چکا تھا۔ زارا اور علی نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکا اور ایک ساتھ اس دروازے میں قدم رکھا۔ حقیقی دنیا میں۔ علی کی آنکھ کھلی اور وہ اچانک کتب خانے میں واپس آیا۔ ہر چیز معمول پر تھی، پرانی کتابیں، مدھم روشنی اور ہوا میں وہی پرانی خوشبو، مگر زارا کہاں تھی؟ زارا، علی نے بے چینی سے پکارا۔ میں یہاں ہوں علی، زارا کی نرم آواز اس کے پیچھے سے آئی۔ علی نے مڑ کر دیکھا، وہی زارا، وہی چہرہ، مگر اب وہ صرف یادوں میں نہیں تھی، وہ حقیقت میں اس کے سامنے کھڑی تھی، جیسے وقت نے ان کی محبت کو سچا کر دیا ہو۔ ہم کامیاب ہو گئے زارا، علی کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ زارا نے مسکرا کر علی کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، ہاں علی، محبت نے وقت کو ہرا دیا، اور اس دن وہ محبت جو صدیوں سے بچھڑی ہوئی تھی، آخرکار ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گئی۔ راز کی محبت، محبت جو وقت سے آزاد ہو گئی، ختم شدہ۔